بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معراج کا سفر نامہ۔ معراج پیغمبر اسلام کی زندگی کے ان واقعات میں سے ہے جنہیں دنیا میں سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے۔ عام روایت کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے 27 رجب کی شام کو پیش آیا۔ اس کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ معراج کسی غرض کے لیے ہوئی تھی اور خدا نے اپنے رسول کو بلا کر کیا ہدایت دی تھیں۔ حدیث یہ بتاتی ہے کہ معراج کس طرح ہوئی اور اس سفر میں کیا واقعات پیش آئے۔ اس واقعہ کی تفصیلات 28 ہم عصر روایتوں کے ذریعے ہم تک پہنچتی ہے۔ 7 روایت وہ ہیں جو خود معراج کے زمانہ میں موجود تھیں اور 21 وہ جنہوں نے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی زبان مبارک سے اس کا قصہ سنا۔ مختلف روایتیں قصہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہیں اور سب کو ملانے سے ایک ایسا سفر نامہ بن جاتا ہے جس سے زیادہ دلچسپ، معنی خیز اور نظر افروز سفر نامہ انسانی لٹریچر کی پوری تاریخ میں نہیں ملتا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبری کے منصب پر سرفراز ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ 52 برس کی عمر تھی۔ حرم کعبہ میں سو رہے تھے۔ یکایک جبرائیل فرشتے نے آ کر آپ کو جگایا، نیم خفتہ اور نیم بیدار حالت میں اٹھا کر آپ کو زمزم کے پاس لے گئے۔ سینہ چاک کیا، زمزم کے پانی سے اس کو دھویا، پھر اسے حلم اور بردباری اور دنائی اور ایمان و یقین سے بھر دیا۔ اس کے بعد آپ کی سواری کے لیے ایک جانور پیش کیا جس کا رنگ سفید اور قد خچر سے کچھ چھوٹا تھا، برق کی رفتار سے چلتا تھا اور اسی مناسبت سے اس کا نام براق تھا۔ پہلے انبیاء اس نوعیت کے سفر میں اسی سواری پر جایا کرتے تھے۔ جب آپ سوار ہونے لگے تو جبرائیل نے تھپکی دی اور کہا، دیکھ، آج تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی شخصیت کا کوئی انسان تجھ پر سوار نہیں ہوا۔ پھر آپ اس پر سوار ہوئے اور جبرائیل آپ کے ساتھ چلے۔ پہلی منزل مدینہ کی تھی جہاں اتر کر آپ نے نماز پڑھی۔ جبرائیل نے کہا، اس جگہ آپ ہجرت کر کے آئیں گے۔ دوسری منزل طور پر سینا کی تھی جہاں خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ تیسری منزل بیت الحلم کی تھی جہاں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے۔ چوتھی منزل پر بیت المقدس تھا جہاں براق کا سفر ختم ہوا۔ اس سفر کے دوران میں ایک جگہ کسی پکارنے والے نے پکارا، ادھر آؤ۔ آپ نے توجہ نہ کی۔ جبریل نے بتایا یہ یہودیت کی طرف بلا رہا تھا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، ادھر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف بھی ملتفت نہ ہوئے۔ جبرائیل نے کہا، یہ عیسائیت کا داعی تھا۔ پھر ایک عورت نہایت بنی سمری نظر آئی اور اس نے اپنی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی نظر پھیر لی۔ جبرائیل نے کہا، یہ دنیا تھی۔ پھر ایک بوڑھی عورت سامنے آئی۔ جبرائیل نے کہا، دنیا کی عمر کا اندازہ اس کی عمر سے کر لیجئے۔ پھر ایک اور شخص ملا جس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا مگر آپ اسے بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ جبریل نے کہا، یہ شیطان تھا جو آپ کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ بیت المقدس پہنچ کر آپ براق سے اتر گئے اور اسی مقام پر اسے باندھ دیا جہاں پہلے انبیاء اسے باندھا کرتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں داخل ہوئے
تو ان سب پیغمبروں کو موجود پایا جو ابتدائے آفرینش سے اس وقت تک دنیا میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچتے ہی نماز کے لیے صفیں بندھ گئیں۔ سب منتظر تھے کہ امامت کے لیے کون آگے بڑھتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو نماز پڑھائی۔ پھر آپ کے سامنے 3 پیالے پیش کیے گئے، ایک میں پانی، دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شراب۔ آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا۔ جبرائیل نے مبارکباد دی کہ آپ فطرت کی راہ پا گئے۔ اس کے بعد ایک سیڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی اور جبرائیل اس کے ذریعے سے آپ کو آسمان کی طرف لے چلے۔ عربی زبان میں سیڑھی کو معراج کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے یہ واقعہ معراج کے نام سے مشہور ہے۔ پہلے آسمان پر پہنچے تو دروازہ بند تھا۔ محافظ فرشتوں نے پوچھا کون آیا ہے؟ جبرائیل نے اپنا نام بتایا۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں۔ تب دروازہ کھلا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرت پاک خیر مقدم کیا گیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف فرشتوں اور انسانی ارواح کی ان بڑی بڑی شخصیتوں سے ہوا جو اس مرحلہ پر مقیم تھیں۔ ان میں نمایاں شخصیت ایک ایسے بزرگ کی تھی جو انسانی بناوٹ کا مکمل نمونہ تھی۔ چہرے، مہرے اور جسم کی ساخت میں کسی پہلو سے کوئی نقص نہ تھا۔ جبرائیل نے بتایا آپ کے مورث اعلیٰ ان بزرگ کے دائیں بائیں بہت لوگ تھے۔ وہ دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے اور بائیں جانب دیکھتے تو روتے۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ بتایا کہ یہ نسل آدم ہے۔ آدم علیہ السلام اپنی اولاد کے نیک لوگوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور برے لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تفصیلی مشاہدہ کا موقع دیا گیا۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ کھیتی کاٹ رہے ہیں اور جتنی کاٹتے ہیں اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں۔ پھر دیکھا کچھ لوگ جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرگردانی ان کو نماز کے لیے اٹھنے نہ دیتی تھیں۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے کپڑوں میں آگے اور پیچھے پیوند لگے تھے اور وہ جانوروں کی طرح گھاس چر رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا گیا یہ وہ ہیں جو اپنے مال میں سے زکوٰۃ خیرات کچھ نہ دیتے تھے۔ پھر ایک شخص کو دیکھا کہ لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور جب وہ نہیں اٹھاتا تو اس میں کچھ اور لکڑیاں بڑھا لیتا ہے۔ پوچھا یہ کون احمق ہے؟ کہا گیا یہ وہ شخص ہے جس پر امانتوں اور ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ تھا کہ اٹھا نہ سکتا تھا، مگر یہ ان کو کم کرنے کی بجائے اور زیادہ بڑھا لیتا تھا۔ پھر دیکھا کہ کچھ لوگوں کی زبانیں اور ہونٹ کینچیوں سے کترے جا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ غیر ذمہ دار مقرر ہیں جو بلا تکلف زبان چلاتے اور فتنہ برپا کیا کرتے تھے۔ ایک اور جگہ دیکھا کہ ایک پتھر میں ذرا سا شگاف ہوا اور اس سے ایک بڑا موٹا سا بیل نکل آیا۔ پھر وہ بیل اسی شگاف میں جانے کی کوشش کرنے لگا مگر نہ جا سکا۔ پوچھا یہ کیسا معاملہ ہے؟ کہا گیا یہ اس شخص کی مثال ہے جو غیر ذمہ داری کے ساتھ ایک فتنہ انگیز بات کر جاتا ہے، پھر نادم ہو کر
اس کی تلافی کرنا چاہتا ہے مگر نہیں کر سکتا۔ ایک اور مقام پر کچھ لوگ تھے جو اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ دوسروں پر زبان تان دراز کرتے تھے۔ انہی کے قریب کچھ اور لوگ تھے جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے منہ اور سینے نوچ رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتے تھے اور ان کی عزت پر حملے کیا کرتے تھے۔ کچھ اور لوگ دیکھے جن کے ہونٹ اونٹوں کی مشابہ تھے اور وہ آگ کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ یتیموں کا مال ہضم کرتے تھے۔ پھر دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے پیٹ بے انتہا بڑے اور سانپوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ آنے جانے والے ان کو روندتے ہوئے گزر جاتے ہیں مگر وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ سود خور ہیں۔ پھر کچھ اور لوگ نظر آئے جن کے ایک جانب نفیس گوشت رکھا تھا اور دوسری جانب سڑا ہوا گوشت جس سے سخت بدبو آ رہی تھی۔ وہ اچھا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا گوشت کھا رہے تھے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جنہوں نے حلال بیویوں اور شوہروں کے ہوتے ہوئے حرام اور اپنی خواہش نفس پوری کی۔ پھر دیکھا کچھ عورتیں اپنی چھاتی کے بل لٹک رہی ہیں۔ پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کے سر ایسے بچے منڈ دیے جو ان کے نہ تھے۔ انہی کی مشاہدات کے سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے فرشتے سے ہوئی جو نہایت ترش روئی سے ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل سے پوچھا اب تک جتنے فرشتے ملے تھے سب خندہ پیشانی اور بشاش چہروں کے ساتھ ملے، ان حضرت کی خشک مزاجی کا کیا سبب ہے؟ جبرائیل نے کہا اس کے پاس ہنسی کا کیا کام، یہ تو دوزخ کا داروغہ ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوزخ دیکھ خواہش ظاہر کی۔ اس نے یکایک آپ کی نظر کے سامنے سے پردہ اٹھا دیا اور دوزخ اپنی تمام ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہو گئی۔ اس مرحلہ سے گزر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے۔ یہاں کے ابر میں دو نوجوان سب سے ممتاز تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا یہ بینی اور عیسیٰ ہیں۔ تیسرے آسمان پر آپ کا تعارف ایسے بزرگ سے کرایا گیا جن کا حسن عام انسانوں کے مقابلہ میں ایسا تھا جیسے تاروں کے مقابلہ میں 14ویں کا چاند۔ معلوم ہوا یہ یوسف علیہ السلام ہیں۔ ماشاءاللہ۔ چوتھے آسمان پر حضرت اولین، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے ملے۔ ساتویں آسمان پر پہنچے تو ایک عظیم الشان محل بیت المعمور دیکھا جہاں بے شمار فرشتے آتے اور جاتے دیکھے۔ ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات ایک ایسے بزرگ سے ہوئی جو خود آپ سے مشابہ تھے۔ تعارف پر معلوم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ پھر مزید ارتقاء شروع ہوا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے جو پیشگاہ رب العزت اور عالم حلق کے درمیان حد فاضل کی حیثیت رکھتا ہے۔ نیچے سے جانے والے یہاں رک جاتے ہیں اور اوپر سے احکام اور قوانین براہ راست یہاں آتے ہیں۔ اسی مقام کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ مہیا کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی ذہن میں اس کا تصور تک گزر سکا۔ سدرۃ المنتہا پر جبرائیل ٹھہر گئے اور آپ تنہا آگے بڑھے۔ ایک بلند
ہموار سطح پر پہنچے تو بارگاہ جلال کے سامنے تھی ہم کلامی کا شرف بخشا گیا۔ جو باتیں ارشاد ہوئیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ ہر روز 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تعلیم فرمائی گئیں۔ شرک کے سوا دوسرے سب گناہوں کی بخشش کا امکان ظاہر کیا گیا۔ ارشاد ہوا کہ جو شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اس کے حق میں ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مگر جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے خلاف کچھ نہیں لکھا جاتا، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے۔ رختہ پیشی خداوندی سے واپسی پر نیچے اترے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے رداد سن کر کہا، میں بنی اسرائیل کا تلخ تجربہ ہوں، میرا اندازہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت 50 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتی۔ جائیے اور کمی کے لیے عرض کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے اور اللہ ذوالجلال نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ پلٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی۔ ان کے کہنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اوپر جاتے رہے اور ہر بار نمازیں کم کی جاتی رہیں۔ آخر کار 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ یہی 50 کے برابر ہے۔ واپسی کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی سیڑھی سے اتر کر بیت المقدس آئے۔ یہاں پھر تمام پیغمبر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نماز پڑھائی جو غالباً فجر کی نماز تھی، پھر براق پر سوار ہوئے اور مکہ واپس پہنچ گئے۔ صبح سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کو یہ رداد سنائی، پھر باہر نکلنے کا قصد کیا۔ انہوں نے آپ کی چادر پکڑ لی اور کہا، خدا کے لیے یہ قصہ لوگوں کو نہ سنائیے گا، ورنہ ان کو آپ کا مذاق اڑانے کا ایک اور شوشہ ہاتھ آ جائے گا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے کہ میں ضرور بیان کروں گا۔ حرم کعبہ میں پہنچے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہوا۔ اس نے کہا، تازہ خبر؟ فرمایا، ہاں۔ پوچھا، کیا؟ فرمایا کہ میں آج کی رات بیت المقدس گیا تھا۔ بیت المقدس؟ راتوں رات ہو آئے اور صبح یہاں موجود؟ فرمایا، ہاں۔ کہا، قوم کو جمع کروں؟ سب کے سامنے یہی بات کہو گے؟ فرمایا، بے شک۔ ابو جہل نے آوازیں دے دے کر سب کو جمع کر لیا اور کہا، اب کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے سامنے پورا قصہ بیان کر دیا۔ لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ 2 مہینہ کا سفر ایک رات میں ناممکن ہے۔ محال پہلے تو شک تھا، اب یقین ہو گیا کہ تم دیوانے ہو گئے ہو۔ آنا فانا یہ خبریں تمام مکہ میں پھیل گئیں۔ بہت سے مسلمان اس کو سن کر اسلام سے پھر گئے۔ لوگ اس امید پر حضرت ابوبکر کے پاس پہنچے کہ یہ حمد کے دستے راست ہیں، یہ پھر جائیں تو اس تحریک کی جان ہی نکل جائے۔ انہوں نے یہ قصہ سن کر کہا، اگر واقعی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے تو ضرور سچ ہوگا۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ میں تو روز سنتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان سے پیغام آتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ پھر حضرت ابوبکر حرم کعبہ میں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے اور ہنسی اڑانے والا مجمع بھی۔ پوچھا، کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے؟ جواب دیا، ہاں۔ کہا، بیت المقدس میرا دیکھا ہوا ہے، آپ وہاں کا نقشہ بیان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً نقشہ بیان کرنا شروع کر دیا اور ایک ایک چیز اس طرح بیان کی گویا بیت المقدس سامنے موجود ہے،
اور دیکھ دیکھ کر اس کی حقیقت بتا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر کی اس تدبیر جٹلانے والوں کو ایک شدید ضرب لگی۔ وہاں بکثرت ایسے آدمی موجود تھے جو تجارت کے سلسلہ میں بیت المقدس جاتے رہتے تھے۔ وہ سب دلوں میں قائل ہو گئے کہ نقشہ بالکل صحیح ہے۔ اب لوگ آپ کے بیان کی صحت کا مزید ثبوت مانگنے لگے۔ فرمایا، جاتے ہوئے میں فلاں مقام پر فلاں قافلہ پر سے گزرا جس کے ساتھ یہ سامان تھا۔ قافلہ والوں کے اونٹ براق سے بھر کے ایک اونٹ فلاں وادی کی طرف بھاگ نکلا۔ میں نے قافلہ والوں کو اس کا پتہ دیا۔ واپسی میں فلاں وادی میں فلاں قبیلہ کا قافلہ مجھے ملا۔ سب لوگ سو رہے تھے۔ میں نے ان کے برتن سے پانی پیا اور اس بات کی علامت چھوڑ دی کہ اس سے پانی پیا گیا ہے۔ ایسے ہی کچھ اور کھاتے پیتے آپ نے دیے اور بعد میں آنے والے قافلوں سے ان کی تصدیق ہو گئی۔ اس طرح زبانیں بند ہو گئیں، مگر دل یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ امید ہے آپ کو یہ مکمل معراج شریف کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔